لائق تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام گرامی قدر حضرات علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرنور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تصلی علیہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تصلی علیہ۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع الاخر کی 5ویں شب میں ہم اور آپ جشن غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں
شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت میری، آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں استاد زمن علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت رواں غوث اعظم، فقیروں کے حاجت رواں غوث اعظم، اور گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ اور کہتے ہیں مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ اور کہتے ہیں تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کی، تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تم ہی درد کی دو دوا غوث اعظم، تم ہی درد کی دوا دو غوث اعظم۔ اور بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم۔ اور جو دکھ بھر رہا ہوں، جو غم سہ رہا ہوں، جو دکھ بھر رہا ہوں، جو غم سہ رہا ہوں، کہوں کس سے تیرے سوا غوث اعظم، کہوں کس سے تیرے سوا غوث اعظم۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں ان چیزوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جسے ہم اور آپ گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اور ان گناہوں سے توبہ کرنا یہ کیا ہے، اور اس کا جو انعام ملے گا چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے حضور سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند گوشیں جو آپ کی واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے وہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر
وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ فرمایا اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے تو وہ سزا پائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے کام کرے، ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی کہ چاہیے تھی۔ یہ قرآن عظیم نے ہمیں اور آپ کو کم از کم اس آیت کے ضمن میں 3 گناہوں سے رکنے کا حکم دیا، منع کیا، اور جو اس کو کرے گا اس کی سزا بتائی، اور جو ان 3 گناہوں سے توبہ کر لیں اور اس کے سوا بھی جو کبیرہ گناہ ہیں اس سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت کے دن بہترین نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔ سب سے پہلے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی دنیا بھر میں جو مشرک ہے وہ اس بڑے گناہ میں ملوث ہیں۔ اس لیے مومنوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ زندگی میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسرا فرمایا کسی ناحق کو قتل نہ کرنا۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اونا کی سرپرستی کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضور سیدنا سید شاہ بابا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو چنا، ان کا انتخاب فرمایا، اور انہوں نے بغداد سے سفر کر کے اونا کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا، اور انہی کے خاندان کے شہزادوں میں سینکڑوں اولیاء ہوئے، سینکڑوں علماء، صلحاء اور پیران نظام ہوئے۔ انہی میں سے ایک عبقری شخصیت حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید محمد شفیع میاں باپو قادری الجیلانی زاہدی دامت برکاتہم القدسیہ جو ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سادات کرام پیران اعظام اور مرشدان اعظام کی عمروں میں اللہ بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سرفراز فرمائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے 3 گناہوں سے ہمیں اور آپ کو روکا جو کبیرہ گناہوں میں شمار ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دوسرا فرمایا ناحق کسی کو قتل نہ کریں، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور فرمایا زنا سے بچو، بدکاری سے بچو، اس لیے کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اور جو یہ 3 گناہ کرے گا تو فرمایا میں قیامت کے دن اس سے عذاب دوں گا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ وہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ جو بھی کہتا ہے اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فرمایا اور اگر کوئی اس پر اصرار کرتا رہا تو قیامت کے دن اس پر عذاب تو دیا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں اور زیادتی ہو سکتی ہے، کمی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ اتنے بڑے جرم ہیں جس کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، اور فرمایا وہ قیامت کے دن ذلت اور ذلت میں ہی رہے گا۔
اور آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ توبہ کر لے، یعنی کوئی شرک کر بیٹھا ہے، مشرک ہو چکا ہے، توبہ کر لے، قتل کر چکا ہے، توبہ کر لے، زنا کر چکا ہے، توبہ کر لے، تو یہ تین نہیں، اس کے سوا اس ضمن میں جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں توبہ کر لے، اور پھر وہ ایمان لے آئے، مشرک ہو گیا تھا تو ایمان لے آئے، اچھے کام بھی کرنے لگے، تو فرمایا اللہ اس پر یہ رحمت فرماتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ پھر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا انعام ہے، یعنی دنیا ہی میں اس کا پلٹنا ضروری ہے، واپس آنا ضروری ہے، وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع لے آئیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا جو توبہ کرے، اچھا کام کرے اور اللہ کی طرف رجوع لایا تو فرمایا یہ ایسا ہی رجوع کرتا ہے جیسا کہ اس سے کرنا چاہیے تھا، یعنی توبہ کرنے والے کو یہ تھپکیاں دی گئی کہ تم جیسا کرنے والے تھے یہ بہت اچھا کام آپ نے کیا۔ یہ قرآن عظیم نے ہمیں 3 گناہوں سے روکا اور ساتھ ساتھ میں اس کا نعم البدل یعنی انعام جو دے گا نا وہ بھی فرمایا۔ اس میں ایک جملہ قابل توجہ ہے کہ برائیوں کو اللہ نیکیوں سے کیسے بدل دے گا، اس سے کیا مراد ہوگا؟ تو پہلا جملہ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ برائی کرنے والا اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس سے مراد یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ برائیوں سے توبہ کر لے تو یہ برائیوں کو اللہ مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ ایمان، اطاعت اور نیکیوں کو درج فرما دیتا ہے۔ یہ دوسرا معنی ہوا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اوصاف سے متصف لوگوں سے حالت اسلام میں جو گناہ ہوئے ہوں گے تو انہیں قیامت کے دین اللہ نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا، یعنی قیامت کے دین ان کے گناہوں کو گناہ نہیں دکھائے گا بلکہ باقاعدہ نیکیوں میں تبدیل کر کے وہ دکھائے گا۔ تو یہ اللہ نے اپنی رحمت کاملہ سے مومنوں کے لیے یہ مزد عطا فرمایا کہ بندہ کسی بھی طرح سے گناہ سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور یاد رکھیے ایک ہوتی ہے خالی توبہ اور ایک ہوتی ہے توبہ نصوح یعنی سچی توبہ، جیسا کہ اللہ نے توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اب سچی توبہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلا کہ گناہوں کا اقرار کرے بندہ، اللہ کی بارگاہ میں جب رجوع کریں تو سب سے پہلے وہ کام یہ کرے کہ اے اللہ میں نے یہ کام کیے ہیں، یعنی گناہ کیے ہیں، اس کا نام لے، اقرار کرے۔ دوسرا فرمایا جب یہ کام گنوا چکے تو پھر فرمایا اس پر نادم ہو جائیں، یعنی روئیں، گڑ گڑائیں، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنائیں لیکن ندامت کا اظہار کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا جس بھی گناہ سے وہ توبہ کرے پھر یہ عزم کرے یعنی ارادہ پختہ کرے کہ اب یہ گناہ کبھی نہ کروں گا۔ یہ توبہ کی 3 شرطیں بیان فرمائی۔ ایک تو اقرار جرم کریں، ندامت کریں اور اس کے بعد نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں تو فرمایا اسی کو سچی توبہ کہتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ توبہ نصوح کے حوالے سے اور عام توبہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں غنیت الطالبین میں کہ تمام اعمال میں انسان پر سب سے پہلا کوئی فرض ہے تو فرمایا وہ توبہ کرنا، یہ اس پر فرض عین ہے، یعنی سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ توبہ کرے۔ تو آج ہم اور آپ اس ضمن میں اگر ہم اپنی زندگی کو تھوڑا کھنگال کر دیکھ لیں تو میرے خیال سے سینکڑوں گناہ جو ہماری زندگی میں روز مرہ کے لیے ہوتے ہیں ہم شاید 8 دن جمعہ میں بھی اس سے توبہ نہیں کر پاتے ہوں گے۔ اب تھوڑا غور کریں گے اس پر تو آپ کو یہ احساس ہوگا، ابھی آج جمعہ گئی نا، اب 8 جمعہ تک آپ خود چیک کیجئے گا اس کو۔
اگر ہم نے اور آپ نے اس کو تھوڑا سیریس لیا اور باقاعدہ اس کو سنجیدگی سے دل میں بٹھانے کی کوشش کی اور اللہ نے چاہ لیا اور اس نے توبہ کی توفیق دی تو آپ خود ہی اپنی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ سچی توبہ کے ثمرات ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ حقیقی معنوں میں توبہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، یعنی باقاعدہ وہ بدلتا ہے اور اس کے اندر اچھے کاموں کی طرف مطلب رغبت ہونے لگتی ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے سوا اللہ نے توبہ کے نصوص سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد پھر دوبارہ گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں مٹا دے گا اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے اللہ نے نہریں جاری فرمائی ہے، یعنی باغوں سے مراد جنت میں لے جائے گا، لیکن کوئی سچی توبہ کرے۔ اور یہ توبہ جو ہے نا، اس کو تھوڑا آسانی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول نے اتنی کثرت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا ہے نا، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سنیے۔ آگے ارشاد فرمایا ان التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیکم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبہ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ اللہ فرماتا ہے وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر، اپنے فضل پر لیا ہے، وہ انہی کی توبہ ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اور اللہ ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی موت قریب ہو جاتی ہے تو کہنے لگتے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ جو کفر کی حالت میں مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں یہ ہمیں اور آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیا اگر کوئی نہ سمجھی میں گناہ ہو گیا تو فرمایا وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی طرف بھی رجوع فرمائے گا، اور فرمایا جو صرف گناہ اور صرف گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس کی طرف سے پلٹتے نہیں یہاں تک کہ موت آ گئی تو فرمایا اللہ پھر اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، اور فرمایا وہ کفار جو کفر پر اٹے رہے اور اسی حالت میں مر گئے تو اللہ ان کی بھی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے وقتاً فوقتاً وہ توبہ کرتا رہے۔ اب کتنا توبہ کرتا رہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں خود اللہ کی بارگاہ میں دن اور رات میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ کون؟ ساری کائنات کا جو پالنہار ہے اس کا محبوب، وہ خود فرماتے ہیں میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ فرما رہے ہیں تو اب آپ اور ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں تو مجھے بتائیے کہ ہم جیسے پاپیوں کو کتنی بار کرنی چاہیے؟ یہ ہمیں اور آپ کو احساس کرنا ہوگا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ حضور سید المعصومین ہے،
حضور سے کائنات میں اور جتنے انبیاء ہیں ان سے کسی بھی نبی سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں ایک بھی گناہ اور لغزش یعنی جس کو گناہ کہا جا سکتا ہو یہ سرزد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو آخر یہ حضور نے ایسا کیوں فرمایا اور ایسا کیوں کرتے رہے؟ تو فرمایا وہ صرف امت کی تعلیم کے لیے فرماتے ہیں۔ یعنی حضور نے ہمیں ترغیب دلائی کہ ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق توبہ ضرور کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ میں دین بھر میں 70 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ یہ بھی ہماری اور آپ کی ترغیب کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ نے اور ہم نے سنا ہوگا کہ آخر یہ توبہ جس کو ہم اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، تو اس کی 3 شرطیں تو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انبیاء کرام کے لیے جب یہ طریقہ رہا تو اب امتیوں کے لیے اور گنہگاروں کے لیے اس سے زیادہ مطلب اس بات کا تقاضا کرتی ہے قدرت کہ بندہ توبہ کرے۔ اور اس کی علامت کیا ہے اس کو سن لیجئے، یعنی اس کی نشانیاں کہ جو بھی بندہ سچی توبہ کر لے کسی بھی گناہ سے کرے، میں تو کہتا ہوں ہر گناہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ مضر تو ہے ہی، نقصان تو دے گا ہی۔ تو اب ہر گناہ سے بندہ توبہ کرے تو اس کی نشانیاں کیا ہوگی کہ جس کے ذریعے پتہ لگایا جا سکے کہ اس نے توبہ کر لی؟ تو ہمارے بزرگوں نے خاص کر کے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا ہے کہ اس کی 6 علامتیں ہیں کہ جس کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندے نے توبہ کر لی۔ نمبر 1، وہ اپنے کیے ہوئے گزشتہ گناہوں پر ہمیشہ نادم رہے گا، یعنی اس نے جو زندگی میں گناہ کیا ہوگا نا اس سے وہ ڈرتا رہے گا، نادم رہے گا، ندامت اس کے چہرے پر جھلکے گی۔ دوسرا، وہ پھر کبھی بھی اس گناہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، یعنی جائے گا نہیں، بچنے کی بھرپور کوشش کرے گا، دوسری نشانی۔ تیسرا فرمایا جتنے فرائض اس نے چھوڑے ہوں گے، چاہے وہ حقوق اللہ سے تعبیر ہو چاہے وہ حقوق العباد سے تعبیر ہو، فرمایا وہ سب سے پہلے ان کی ادائیگی میں لگ جائے گا۔ نمبر 4 فرمایا جس نے بھی کسی کا حق تلف کیا ہوگا وہ اسے واپس کرے گا۔ اور فرمایا نمبر 5 ناجائز اور حرام مال سے جو کچھ اس نے کھایا ہوگا اور اس کے جسم پر جو اثرات چڑھے ہوں گے وہ غم کے ذریعے ان اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور فرمایا وہ غموں سے ننڈال ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا حلال اور طیب چیزوں سے پھر وہ اپنے آپ کو پروان چڑھائے گا۔ اور نمبر 6 جس نے بدن کو نفسانی خواہشات کی لذت پہنچائی ہوگی تو فرمایا وہ پھر اپنے بدن کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دے گا۔ یہ اس کی 6 نشانیاں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بیان فرمائی۔ اور آگے کہ یہ استغفار کرنا یہ اللہ کے اہم اعمال یعنی جو فرائض ہیں عبادات ہیں ان میں سے سب سے پہلا فرض یہ ہے۔ تو جو بھی لوگ جس انداز سے بھی توبہ کرتے ہیں یا پہلوں نے کی تو یہ ان کے مرتبے کے اعتبار سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ ان کے مراتبوں کو اور بلند فرما دیتا ہے۔ تو اچھے لوگ بھی اگر توبہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا اللہ ان کے رتبوں کو بڑھاتا ہے، اور گنہگار توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ آپشن ہمارے بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے اپنی امت کے لیے بھی یہ تعلیم فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں حضور نے اپنی امت کے غم کے حوالے سے جو 3 باتیں ارشاد فرمائی اگر آپ کے ذہن میں آ جائیں تو اس کو تھوڑا دلچسپی سے لے کر جائیں، جس سے یہ آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دل میں اپنی امت کے معاملے میں کتنا غم عطا فرمایا تھا، یہ ان باتوں سے پتا چلتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خباب ابن عرف کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے لمبی نماز پڑھی، اور صحابہ کرام نے جب نماز لمبی کرتے دیکھا نا تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی، اس سے پہلے آپ اتنی عام دنوں میں نماز لمبی نہیں پڑھتے۔
تو حضور نے فرمایا ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے میں نے پڑھی تھی، یعنی یہ لمبی اس لیے کی میں نے۔ آگے ارشاد فرمایا اس نماز میں میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے تھے، اللہ نے 2 چیزیں عطا فرمائی اور ایک چیز کے سوال کرنے سے مجھے روک دیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 باتیں کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے پہلا سوال اپنے رب سے یہ کیا تھا اپنی امت کے حوالے سے کہ اے اللہ میری امت کو کبھی عام قحط سالی میں مبتلا نہ کرنا اور انہیں ہلاک نہ کرنا، یعنی ہمیں ہلاکت سے بچانے کے لیے حضور نے یہ سوال کیا تھا کہ انہیں قحط سالی میں مبتلا نہ کرنا، کال نہ پڑے ان پر یک جہتی ایک ساتھ میں، یعنی پوری امت پر کبھی بھی یہ دین نہیں آئے گا، یہ حضور نے سوال کیا تھا اللہ سے۔ حضور فرماتے ہیں تو اللہ نے مجھے یہ چیز عطا فرما دی اور مجھ سے یہ کہا کہ یہ کام کبھی بھی آپ کی امت میں نہیں ہونے دوں گا، یعنی قحط سالی جس کو کہتے ہیں وہ مجموعی طور پر پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ دوسرے نمبر پر عرض کیا کہ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میرے کریم میری امت پر کسی ایسے دشمن کو مسلط نہ کر جو ان کا غیر ہو، تو فرمایا اللہ نے میرے یہ سوال کو بھی پورا فرما دیا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص امت کی خصوصیت ہے جو حضور کے ذریعے سے ملی کہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ہماری مسجد کے میناروں سے جو اذان کی آوازیں آ رہی ہے نا، یہ الحمدللہ یہ حضور کی دعا ہی کا اثر ہے، ورنہ دنیا بڑی پاپڑ بیل رہی ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائیں، لیکن قدرت نے فیصلہ کر لیا اپنے محبوب کی دعا کے ذریعے کہ ایسا کبھی امت پر وقت آنے ہی نہیں دے گا، تو یہ اللہ کا خاص فضل عظیم ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے کہی تو اللہ نے منع فرمایا، یعنی اسے روک دیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ میری امت کے لوگ ایک دوسرے سے کبھی جنگ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ یہ سوال نہ کریں، یعنی مجھے روک دیا گیا۔ اب یہ تینوں باتوں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو محبوب اپنی امت کے معاملے میں اتنی لمبی نماز میں صرف یہ 3 سوال کریں، اب وہ محبوب اپنی امت کے معاملے میں توبہ کے کتنے متلاشی ہوں گے کہ میری امت کے ہر فرد توبہ کر لے، تائب ہو جائیں اور گناہوں سے فرار اختیار کرتے ہوئے نیکیوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ حضور کی چاہت ہے جس کو ہم اور آپ کبھی اس کو محسوس نہیں کرتے۔ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں اور جس سے یہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کے مطابق جن لوگوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا تو دنیا آخرت میں جو انعام دے گا وہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ جب کسی کو توبہ کی توفیق دیتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس نہج پر ہے، کسی بھی نہج پر ہو اگر وہ چاہ لے تو اسی وقت اللہ اس کے دل کو تبدیل فرما کر توبہ کی طرف مائل فرما دیتا ہے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں اس وقت بھی امت کے پاس کتابوں میں موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے حضور کے زمانے کے 2 باتیں عرض کر دوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور میں بڑا گنہگار ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا اور کیا اس کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب حضور کا دور چل رہا ہے، ظاہری دور، اور اس نے یہ سوال کیا۔ آج ہمارے یہاں کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں اور ہر کس و ناقص مطلب یہ زبان پر ہماری زبان پہ بھی کبھی کبھی جاری ہوتا ہے اس کو تو اللہ معافت نہیں کرے، ایسا بولنا نہیں، ایسا ہم اور آپ سوچتے ہیں، اس کی رحمت کبھی بھی ایسا نہیں سوچتی، یعنی اس کی جو رحمت کے سمندر ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی بندے کے تعلق سے یہ حکم نہیں ہے۔ ہاں اس کے عمل جو ہے نا ہم اس سے نفرت کر سکتے ہیں، لیکن اس بندے سے یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کی رحمت، اللہ اس کے رسول کی جو رحمت کے سمندر ہے نا اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں حبشی حاضر ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا گنہگار ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ تیری توبہ قبول فرما لے گا۔ جب اس نے اتنا صرف سنا نا تو اس نے ایک سوال اور کیا۔ اب دیکھیے احساس کس کو کہتے ہیں، حالانکہ آیا تھا تو کیا کہا اس نے، مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، بہت بڑا گنہگار ہوں، اور وہ سوال کر رہا ہے کیا اللہ توبہ قبول کرتا ہے میری؟
خود کے بارے میں اتنا احساس ہو گیا تھا کہ شاید یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہاں اللہ تیری بھی توبہ قبول فرمائے گا، یعنی یہ تسلی دی۔ اور اس کے بعد اس نے ایک سوال اور کیا، اب وہ سوال سنیے، جس کو احساس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی یوں ہوتی ہے۔ اس نے ایک سوال اور کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا؟ یہ اس کے دل میں خیال آیا، کون اتنے بڑے پاپ کر کے آنے والا بندہ کہتا ہے کیا اللہ اس وقت دیکھ رہا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جب اتنا سنا نا تو اسی وقت اس حبشی نے جو ہے ایک زوردار چیخ ماری، وہیں زمین پر گرا اور اس نے دم توڑ دیا۔ بظاہر ہم نے اور آپ نے یہ چیخ مار کر دم توڑنا سنا ہے نا، حقیقت میں یہ نہیں بتا سکتا پس پردہ کہ اس سے بڑھ کر توبہ کا اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک و مختار کا چہرہ تکتے تکتے اس نے دم توڑا۔ آیا تھا توبہ کے لیے اور یہ پوچھ کر اس نے خدا کی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ مجھے دیکھ رہا تھا، کہا ہاں، بس اس کے دل پہ خوف طاری ہوا، وہیں دم توڑ دیا۔ اس سے بڑی موت اچھی اور کون سی ہو سکتی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں نصیب ہو جائے۔ ابھی بڑی تیزی سے موت ہو رہی ہے اور انہا میں ابھی میں یہ کہوں نا کہ 8 دن میں نے 6 یا 8 موتیں سنی، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اس میں 4 یا 5 تو نوجوان ہیں، یعنی ایک معمولی سی مطلب دھڑکن اٹھی، دوا کھانے گئے، بس اسی وقت ڈاکٹر کہتا تھا کہ یہ خلاص ہو گیا۔ آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کیا اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی کہ اب بھی ہمیں توبہ کر لینی چاہیے؟ ضرور اٹھنا چاہیے، اس میں قدم اٹھنا چاہیے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، برکاتی جب کہے گا تب داڑھی رکھوں گا، مولانا بدیع الزمان صاحب جب کہیں گے تب نماز پڑھوں گا، حضور پیر طریقت سیدی شفیع بابو قادری کہیں گے نا اس دن یہ کام چھوڑوں گا۔ انتظار مت کیجئے، موت کسی کا انتظار نہیں کر رہی ہے، وہ جیسے لکھی ہوئی جس وقت لکھی ہوئی اسی وقت ایک جھٹکے میں وہیں گرا دیے جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے۔ اب یہ بندہ دیکھو نا حضور کا دور ہے، آیا اور اس نے صرف یہ سوال کیے 2 اور اسی پر موت طاری ہے۔ دوسرا واقعہ سنیے، ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، گناہ، اور اسی کے ذریعے میرے پیٹ میں بچہ ہے، یا رسول اللہ آپ مجھ پر حد جاری فرمائیں۔ اور اس زمانے میں یہ قانون تھا، سنسار کرنا جس کو بولتے ہیں، کوڑا مارنا جس کو بولتے ہیں، تو اس عورت نے یہ سزا کے لیے کہا کہ حضور آپ یہ سزا مجھے دے دیجئے، میں نے یہ گناہ کر لیا۔ حضور نے اس کے گھر والوں کو بلایا، ارشاد فرمایا اس کے ساتھ جا کے ابھی اچھا سلوک کرو، جب اس کے یہاں بیٹے کا جنم ہو جائے پھر میرے پاس لانا، یعنی اس عورت کو سزا کے لیے۔ ایسا ہی ہوا، جب اس کے یہاں بچے کا جنم ہو گیا اس کے بعد اس کو لایا گیا، حضور نے حکم دیا اس کے کپڑوں کو باندھ دو اور اس پر رجم کرو، اور اس حد تک رجم کیا گیا یعنی پتھر مارے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس پر رجم کرتے کرتے لوگوں نے دیکھا کہ اس نے دم توڑ دیا، یعنی وہ عورت مر گئی۔ یہ قانون تھا، یعنی اسلامی شرع میں زنا کرنے والوں کے لیے یہ سزا، یعنی اس کو باندھ دیا جائے اور اس پر پتھر برسائے جائے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ اب اس عورت کو رسول اللہ کے ظاہری دور میں باقاعدہ یہ سزا دی گئی، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انتقال کر گئی، لیکن سنو اس کے بعد اس کا جنازہ لایا گیا، کس کا؟ جن سے یہ گناہ سرزد ہو چکا تھا اس کا جنازہ لایا گیا، اور جیسے جنازہ لایا گیا نا تو سب سے پہلے رسول اللہ اس کے جنازے میں سب سے آگے کھڑے ہیں، اور حضور نے فرمایا صفے باندھو، میں محمد الرسول اللہ نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب آپ سمجھے میری بات، سمجھے آپ؟ میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں نا، اصل مدعا جو ہے نا میرا وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا اجی تو زندگی بہت باقی ہے نا، پچھی جو ہوں نے پچھی توبہ کر سو، یہ وقت نہیں ہے۔ اگر اسلامی قانون ہوتا نا تو میرے جیسے تمہارے جیسے ہزاروں لوگ اسی طرح کی سزاؤں میں ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ جو مہلت دے رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں دربار قادریت کی دعاؤں کا اثر ہے۔ آپ کہیں گے کہ برکاتی یہ غوث پاک سے منسوب کیسے ہو گیا کہ یہ مہلت مل رہی ہے؟ میں نے کہا آپ نے نہیں سنا، حضور غوث پاک اپنے مریدوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو بھی سلسلہ قادریہ میں مرید ہو جائے گا ہاتھ میں ہاتھ دے دے گا، تو فرمایا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اللہ توبہ کی توفیق عطا نہ فرما دے۔
یعنی اب غوث پاک بھی یہ چاہتے ہیں، حضور غوث پاک کی چاہت بھی ہے کہ میرا مرید ہے تو بغیر توبہ کے مرے گا نہیں، یعنی تو جلدی جلدی توبہ کر۔ اب سارے غلامان قادریت کو یہ چاہیے، پہلے دن جو پیر صاحب سے مرید بنے تھے نا، اس وقت جو توبہ کی تھے نا، اس کو پھر جا کے ریپیٹ کرا لائے، یہ ضروری بھی ہے۔ یعنی جا کر کہیں کہ حضور میں نے یہ وعدے کیے تھے، آج تک کر نہیں پایا، لیکن آج جا کر وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے نماز پڑھوں گا، آج سے داڑھی نہیں منڈاؤں گا، ورنہ یہ رسمی مرید آپ ہو سکتے ہیں، اصلی مرید نہیں بن سکتے۔ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مرید؟ کہا لاکھوں کی تعداد میں۔ کہا لاکھوں کی کہاں؟ پھر فرمایا لیکن اصل ظاہری دور میں صرف 500 ملے۔ کتنے ملے؟ ریجیکٹ کتنے ہوئے؟ لاکھوں میں سے ہزاروں ریجیکٹ ہو گئے۔ اگر 1 لاکھ گن لے، 500 ایک سائڈ کر دے تو کتنے بچے؟ 95,000۔ یعنی یہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور غوث پاک کے لسٹ میں ان کے نزدیک بولے 500 مرید ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ حضور غوث پاک گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، ہرگز نہیں، لیکن جو اچھے ہوتے ہیں نا ان کو خاص جگہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس لئے حضور غوث پاک کا غوثیت کا سمندر اتنا وسیع ہے، 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 اتنا وسیع ہے۔ میں نے یہ جملہ اس لیے دہرایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب آج بھی یہ ہے، روزانہ 300 لوگوں کو آج بھی خداوند قدوس کی معرفت کے سمندر میں پہنچاتے ہیں۔ یہ 300 لوگ، یہ 3000 لوگوں کو، 300 بھی نہیں، 3000 لوگوں کو، اور 2000 بندے ایسے ہیں جن کو قرب محمدی سے نوازتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک گروہ وہ ہے جس میں یہ معرفت الہی کی طرف، اور ایک گروہ 2000 کا وہ ہے جو معرفت محمدی کی طرف، اور یہ غوث پاک روزانہ کرتے ہیں۔ تو آپ اور ہم نہیں چاہتے کہ کہیں ان ہزاروں میں کہیں ہمارا بھی نام آ جائے؟ تو کب توبہ کریں گے؟ برکاتی گزر جائے گا تب؟ نہیں، اپنے بدانے چوکو پھولج کیے جگہ کال بدائے گزری جائے اپنے 200 ورس۔ یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ برکاتی گزر جائے گا پھر توبہ کریں گے، یہ وہم مت رکھیے۔ آج ہی توبہ کیجئے، اب بھی توبہ کیجئے، اسی مجمع میں توبہ کیجئے، اپنے آپ کو بدلیے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا بھی یہ مزاج تھا کہ گناہ ہو جاوے تو رجوع کر۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اب ہمارے سماج میں یعنی پوری دنیا لیول پہ، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، آپ کے یہاں کے حالات جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اب عورتیں بھی سود کھا رہی ہے۔ میں نے آہستہ بولا، آپ نے برابر سنا نہیں۔ آج کل ہماری قوم کی بیٹیاں اور عورتیں بھی سودی کاروبار کر رہی ہے۔ آپ کو اور ہمیں افسوس نہیں ہوتا؟ کیا کبھی یہ بھی سنا تھا کہ مسلم بیٹی بھی کبھی سود کھائے گی؟ زنا کے کیس تو مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے نا، جو ہو رہا پورے معاشرے میں۔ نشہ کتنا عام ہو گیا، یہ بھی قوم کی بیٹیوں تک رسائی کر چکا ہے۔ تو ہم کب سدھریں گے؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں سب سدھر جائیں اس کے بعد سدھریں گے، کسی کا انتظار نہ کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں 8 ممبر ہو اور قدرت اس بات کا انتظار کر رہی ہو کہ یہ ابھی توبہ کر لیں، اور اس کے ساتھ یہ 7 یا 8 بھی توبہ کر لیں گے، اور جیسے تم توبہ کرو گے نا، اللہ تمہارے پیچھے تمہارے گھر کے 8 افراد کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اب کہیں گے برکاتی یہ ہوا میں فائرنگ، میں نے کہا نہیں، یہ غوث پاک نے سب سے پہلے بیان کیا۔ کہا پڑھنے جا رہا تھا نا، 60 ڈاکوؤں نے جو مطلب مجھے لوٹا تھا نا، سب قافلے والوں کو، مجھے سردار نے کہا ہاتھ بڑھائیے میں توبہ کرتا ہوں، اور جیسے اس نے توبہ کی اس کے بعد اس نے اعلان کیا، 60 ڈاکوؤں سے کہا جاؤ 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 جاؤ، آج سے میں تمہارا سردار نہیں، میں نے تو توبہ کر لی ہے۔ قدرت وہاں فیصلہ کر چکی ہے، تو اکیلا توبہ نہیں کرے گا، تیرے پیچھے تیرے آدمی بھی توبہ کریں گے۔ میں نے 8 نہیں کہا، غوث پاک کے سامنے 60 ڈاکوؤں کا قافلہ تھا، وہی وہ سب کہتے پہلے گناہوں میں سردار تھے، کہا ہاں، کہا توبہ کرنے میں بھی تم سردار رہو گے۔ سب نے توبہ کر لی،
اور میں اگر یہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، دوسری کتاب میں نے کہیں پڑھا نہیں، یہ تجلیات غوث اعظم کتاب کا حوالہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ توبہ کرنے والوں کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ جیسے غوث پاک نے توبہ کروائی، وہ سردار کیا کہتا ہے؟ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پڑھنے کے لیے۔ کہا پڑھنے بعد میں جانا، پہلے میرے گھر چلو۔ غوث پاک کے 18 یا 17 سال کی عمر ہے، گھر لے گیا اور باقاعدہ اپنی بیٹی کا نکاح حضور غوث پاک کے ساتھ فرمایا۔ یہ میں نے یہ کتاب کا نام لے لیا، اب دوسری کتابوں میں میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن یہ ہوا ضرور۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں پہلی جو خاتون آئی نا، بیٹی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا جو بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے خاندان کے بھی راستے قدرت بنا دیتی ہے، لیکن توبہ کرنا ہوگا، رجوع لائیے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور کے زمانے کی عورت کو رجم کیا، حضور نماز جنازہ کے لیے حاضر ہے، باقاعدہ حضور نے فرمایا صفے بناؤ، صفے بن گئی، سب نماز پڑھنے لگے، اور حضور نے نماز سے سلام پھیرانا تو حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، فاروق اعظم قریب گئے اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی؟ یعنی گنہگار تو تھی وہ، لیکن آپ نے رجم بھی کیا، پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ لی؟ اب سنیے رسول اللہ کی رحمت کا جملہ، ارشاد فرمایا، کہا عمر اس نے جو ابھی سزا پائی نا، یہ ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ مدینہ والوں کے 70 آدمیوں پر اگر میں تقسیم کر دوں تو اللہ ان 70 کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اس کو میں تقسیم کر دوں تو یہ اللہ اپنے فضل سے ان کو بھی معاف کر دے گا۔ اور فرمایا سنو، اس سے بھی بڑا کوئی عمل پاتے ہو کہ اس نے اپنی جان اپنے گناہ کے کفارے میں اللہ کے حوالے کر دی۔ یعنی یہ رسول اللہ کے جملے ہیں۔ ہمارے لیے اس وقت جو ہے نا شرعی لا نہیں ہے، یعنی قانون نہیں ہے، اس لیے سزا نہیں ہے، لیکن یہ گناہوں کی سزا ہماری نسلوں کو یک بعد دیگرے ملتے ہیں، ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں مولانا ابھی تک تو معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا کر بیٹھے، ابھی تک تو کوئی سزا نہیں ملے۔ میں نے کہا یہ کسی اللہ والے کی دعاؤں کا اثر ہے کہ بچا لیے جا رہے ہو، ورنہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ قدرت سزا نہیں دیتی۔ اس نے خود قرآن میں کہا ہے، یعنی وہ کہہ چکا ہے کہ میں یہ سزا دوں گا، لیکن نہیں مل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں دعائے قادریت کام آ رہی ہے، کہیں سلطان الہند علی رحمہ کی قربانیاں کام آ رہی ہیں۔ اگر یہ کہوں تو بجا ہوگا، اونا جو شہر مدینۃ الاولیاء بنا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی کونے میں آرام فرما کسی سلسلہ قادریہ کے بزرگ کی دعائیں آڑے آ رہی ہیں، ورنہ قدرت سزا دے گی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ سزا ہے نا، اس سے پہلے واپس مڑ جاؤ اور باقاعدہ توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اور جب رجوع کرو گے نا تو انعام بھی اتنے بڑے بڑے دیتا ہے، کتنے بڑے دیتا ہے۔ اس میں سے ایک بات اور سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ برکاتی صاحب توبہ تو کون کرے، જેની પાસે પૈસા ન હોય, ખાવાનું ન હોય, સારો ધંધો ન હોય। અરે અમારે અહીંયા તમે જુઓ તો ખરા, અલ્લાહે અમને એટલું બધું દીધું, અમે હે નહીં તોબા કરી। تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے، پورے اونانی دنیا لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ زیادہ مال دولت اور جو کچھ بھی انعام مل رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ کی کوئی نیکی ہے، نہیں، قدرت مال دیکھ کر بھی آزماتی ہے کہ ودارے فور ویل دے داؤں، ودارے ٹو ویلو دے داؤں، ودارے کھائنوں دے داؤں، ودارے ٹریکٹر دے داؤں، ودارے ٹرک دے داؤں، ودارے فور ویل دے داؤں، ودارے زمین پلاٹ دکان نے گودام دے داؤں જોવા માટે। આજ તક દીવ બાજુ તાટા મારવાની જ જતો, અહીંથી ચક ગોવાનો સફર તો નથી કરતો, અહીંથી દુબઈ સુધી તો લાંબો નથી થતો। یعنی یہ قدرت آزمانے کے لیے دے رہی ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی آپ کی نیکی کا اثر ہے۔ قدرت امتحان لیتی ہے، بڑوں بڑوں کا امتحان لیا۔ نمرود چھوٹا موٹا آدمی تھا، فرعون چھوٹا موٹا آدمی تھا، شداد چھوٹا موٹا آدمی تھا، یہ حجاج بن یوسف چھوٹا موٹا آدمی تھا، یہ یزید کے پاس پوری حکومت تھی، چھوٹا موٹا آدمی تھا۔ یعنی بڑے بڑے دھلندروں کو دیا اور اتنا بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ لوگ کفر پر مر گئے۔ آزمایا۔ آج یوں ہوا میں جو لوگ فائرنگ کر رہے ہیں نا کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ سے معافی مانگو، وہ دے کر بھی آزماتا۔ تمہیں تو سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے تمہیں مالدار بنایا۔
اور لوگ یہ کہتے ہیں کبھی کبھی، لیکن میں سب سے حسن ظن رکھتا ہوں، اچھا مال بھی کیا آپ نے جمع کیا ہوگا، لیکن جن سے سنا نا ان کا تاثر یہ تھا آئے پہلا بو مولانا گوٹالا گرا بدو کھیچڑو جو بیڑو، اللہ نہیں معاف کرے گا، اتنا سستا نہیں آیا تھوڑا کھاکی کپڑا والا یہاں ہو جائے کہ 32 روپیہ دیے تو پٹی جائے، نہیں، وہاں تو فرشتے بھی کسی کی سنتے ہی نہیں، وہ صرف ایک کی سنتے ہیں اور اسے اللہ کہتے ہیں، وہ جو حکم دے دے گا وہ کریں گے وہ۔ اس لیے توبہ کیجئے، ہر غریب بھی توبہ کرے، امیر بھی توبہ کریں، علماء بھی توبہ کریں، پیران اعظام بھی توبہ کریں، اگر کوئی اپنے وقت کا ولی بھی ہو تو وہ بھی توبہ کریں۔ جب رسول اللہ 100 بار توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ہم غلاموں کو تو ہزار بار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہے ہی عبادت۔ لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں وہ مرڈر کرنا کہ انہیں اوپر کیس تھی جائے پچھے سمادھان تھی جائے، یہ نہ جا پر ہمیں جاوے توبہ کر لی، کوک ماذ اللہ کوک نہیں ماں بین دکری نہیں عزت خراب کرینا کہ پاچھو رجوع لاویں تھوڑا لاکھ روپیہ دی دے آپ نے ہمیں آئی توبہ کر لی، خالی یہی گناہ ہے؟ ہزاروں گناہ روز مرہ کے لیے ہمارے اور آپ کے ہاتھ پیر سب سے ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں، اس لیے توبہ کیجئے۔ اور ہر لمحہ ہمارے بزرگوں نے تو ایک بڑی پتے کی بات کی، دن میں اٹھو تو بھی توبہ کرو اور رات میں سونے جاؤ تو بھی توبہ کرو۔ اس پر ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، اسی پہ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات میں نے عرض کر دی ہے، 2 باتیں، ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، لیکن سنیے۔ ایک بڑا مالدار آدمی تھا، اس کی ایک دیوار گر گئی، اس کو بنوانی تھی، وہ مزدور کی تلاش میں نکلا، دیکھا نا تو مختلف مزدور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نوجوان کو بھی دیکھا کہ وہ بھی مزدوری کر رہا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک تیشا یعنی ہتھوڑا، اس کو دیکھا تو اس کے قریب گیا، نوجوان سے پوچھا کیا مزدوری کرے گا؟ تو کہا ہاں۔ تو اس مالدار نے کہا دیوار بنانی ہے، گارے کا کام کرنا ہے، کرے گا؟ نوجوان کہنے لگا کوئی بات نہیں، کام کروں گا۔ اب جب یہ سنا نا تو نوجوان کہنے لگا کہ گارے کا کام تو ضرور کروں گا، لیکن کام سے پہلے میری 3 شرطیں رہے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ نوجوان۔ تو کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا تم منظور کرو گے؟ کہا ہاں۔ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری مجھے پوری ادا کرو گے، اس میں کٹوتی نہیں کرو گے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے یہاں کام والے بھی رکھ لیتے ہیں، اس میں سے پھر کاٹ پیٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی امام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، کئی مدرسوں کے ساتھ ہوتا ہے، کئی شکشکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو جس کام میں لگا اس کی پوری مزدوری دینا چاہیے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کو پورا کریں۔ تو اس نے پہلی شرط رکھی مزدوری دینا تو پوری دینا، کہا ٹھیک ہے دوں گا۔ کہا دوسری؟ کہا میری طاقت اور صحت کے مطابق مجھ سے کام لے گا، یعنی ہارڈ کام نہیں لے گا، جو کام مجھ سے بن سکے وہ کروانا، اس سے زیادہ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا تیسری؟ کہا جب نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دینا۔ اس نے یہ شرط میں رکھی، کہا تینوں شرطیں منظور ہیں، چل میرے ساتھ۔ لے گیا، کام پہ لگا دیا، کہا یہ دیوار ہے اور یہ گارا ہے، کام کرتا رہے۔ وہ کسی ضرورت سے باہر چلا گیا۔ جب شام کے وقت آیا تو دیکھا نا کہ عام مزدور جو کام کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس بندے نے کام کر کے دکھا دیا۔ کس نے؟ یہ جوان نے۔ اور اس کے بعد اس نے اجرت دی پوری، اور اس کے بعد کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ بندہ چلا گیا۔ دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن یہ بندہ جو ہے مالدار آدمی اس کی تلاش میں نکلا چوراہے میں، دیکھا تو دوسرے مزدور سب بیٹھے ہوئے تھے، یہ بندہ نہیں ہے۔ کون؟ نوجوان سب ہے، یہ بندہ نہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہاں ایک جوان بیٹھا رہتا تھا، کہاں گیا؟ تو کہا کہ وہ 8 دن میں ایک ہی بار مزدوری کرتا، ایک ہی بار مزدوری کرتا ہے، اور جب 8 دن پورے ہوتے ہیں نا پھر ایک بار آتا ہے۔ اس طرح اس کی کمائی کا دن ایک ہی ہے۔ اچھا، اس کا پتہ مل سکتا ہے؟ لوگوں نے پتہ بتایا، معلوم کرنے پر وہ پہنچ گیا۔ جیسے اس کے گھر پہ گیا نا تو دیکھا نا تو کہ وہ نوجوان بیمار ہے۔ کون؟ وہ مزدور آدمی بیمار ہے۔ اس نے کہا بھائی تیرا یہ کیا حال ہے؟ کہا بیمار ہو گیا۔ کہا ایک کام کر، تو یہاں رہے گا بیماری اور بڑھے گی، ایک کام کرنا میرے گھر چل، یعنی میرے گھر چل، میں تیری دوا کروں گا، تیری خدمت کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے مت لے چلو۔ اس نے بڑا اصرار کیا، کہا ٹھیک ہے
چلاؤ. لیکن چلتے چلتے کہتا ہے بھائی. کہا کیا؟ کہا گھر پہ تو آ رہا ہوں لیکن ایک بات ماننی پڑے گی. کہا کیا؟ کہا مجھے کبھی کھانے کا نہ کہنا. اب یہ کتنا مطلب حساس بندہ ہوگا, خود بیمار ہے لیکن کہا گھر پہ رہوں گا ضرور تیرے جب تک بیماری ٹھیک نہیں ہو جاتی, لیکن مجھے کھانے پینے کے لیے مت کہنا. ٹھیک ہے کوئی بات. وہ بھی شرط منظور کر لی انہوں نے, لے گئے. اس کے بعد 3 دن وہ بندہ اس مالدار کے یہاں رہا, نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا. آخری تیسرا دن تھا, چوتھا روز بخار میں شدت ہوئی. اس نے مجھے اپنے پاس بلایا. کہا بھائی اب میرا آخری وقت ہے, یعنی اب میں مرنے والا ہوں, لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری وصیت پر عمل کرنا. کہا کیا؟ کہا جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال دینا اور مجھے گھسٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد ایسے چکر لگوانا اور لوگوں کو یہ صدا دینا کہ لوگوں جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی یہی سزا ہے اور یہی حشر ہوگا, تاکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے. بس یہ میری وصیت پوری کرنا. کہا اور کوئی؟ کہا سنو دوسری یہ کہ جب تم مجھے غسل دے لو تو میرے انہی کپڑوں میں مجھے دفن کرنا جس کپڑوں میں میں ہوں. میرے لیے کوئی نیا کفن نہ لانا, میرے کپڑوں میں مجھے دفنانا. اور اس کے بعد فرمایا پھر جب بغداد جاؤ تو بادشاہ ہارون رشید سے ملنا. وصیت کی کہ ان سے ملنا اور میرا جو یہ قرآن ہے اور میری جو انگوٹھی ہے اس سے دے دینا اور اس بادشاہ سے یہ کہنا اللہ سے ڈرو. کون کہہ رہا؟ وہ جوان مزدور مرتے مرتے کہہ رہا, ان سے کہنا اللہ سے ڈرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے. اس سے ڈرو اور بعد میں کہیں پچھتانا نہ پڑے. اور پھر فرمایا لیکن اس پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ اتنا کہا اور وہ نوجوان جو ہے انتقال کر گیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد میں بہت غمزدہ ہوا, یعنی رویا گڑ گڑایا کہ یار یہ کیسا بندہ تھا, ہفتے میں ایک بار مزدوری کرتا, میرے گھر آیا 3 دن رہا, نہ کھایا نہ پیا, اور پھر مرتے مرتے یہ وصیت بادشاہ کے لیے کر کے گیا کہ بادشاہ سے جا کے کہہ دینا کہ وہ اللہ سے ڈرے. وہ افسوس کرتا کرتا اس نے پھر جو کفن دفن کرنا تھا اور اس نے جو گلے میں رسی ڈالنا تھا وہ سب انتظام شروع کیا. اس نے جیسے اس نے گلے میں رسی ڈالی اور اس نے قصد یہ کیا کہ اس کو کمرے سے مطلب نکالے, کیونکہ بندے نے کہا تھا وصیت کہی تھی, اب اس کو عمل بھی کرنا تھا. تو جیسے رسی ڈال کے بھی حجرے سے باہر نکالتا تو اندر سے آواز آتی ہے کیا اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس بندے نے رسی ڈالی, گھسٹنا چاہا تو آواز آئی کیا اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے مالدار میں کانپ گیا, اور یہ سننے کے بعد میں نے اس بندے کی رسی گلے سے نکال لی اور پیروں کی طرف آیا اور میں نے اس کے پیروں کو بوسہ دے دیا. یعنی ندا دی گئی نہیں کہ کیا اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتا ہے؟ میں ڈر گیا. اور اس کے بعد کفن دفن کا جو انتظام کی وصیت کی تھی وہ میں نے کی اور اس کی تدفین سے میں فارغ ہو گیا. اور اس کا قرآن جو گھر میں پڑا تھا, انگوٹھی جو دی تھی, میں نے فوراً بغداد جا کر بادشاہ ہارون رشید کے پاس پہنچانے کے لیے کوشش کی. لیکن اب بادشاہ ہوتے تھے تو بڑے بڑے دربان بھی ہوتے تھے, جیسے دروازے پر پہنچانا تو مجھے روک دیا گیا. اور آخر کار میں نے ان سے کہا کہ آپ میری بات پہنچائیے کہ میں کوئی خاص پیغام لے کر آیا. اب جیسے تیسے محل کے داروغہ نے مجھے بادشاہ تک مطلب پہنچا دیا. آخر کار جب میں طلب کر لیا گیا تو مجھ سے وہ کہنے لگا بادشاہ کہ میں اتنا بڑا ظالم ہوں کہ براہ راست بات کرنے کے بجائے رکعہ کا سہارا لیا گیا, یعنی چٹھی آپ کو لکھنی پڑی, میں اتنا بڑا ظالم ہوں. میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے, میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا. تو کہا میں آپ کے لیے خاص پیغام لے کر آیا اور اس لیے مجھے ملنا ضروری تھا. کہا بتاؤ. تو میں نے فوراً اس کے سامنے وہ قرآن شریف رکھا, انگوٹھی نکال کر دی اور میں نے کہا کہ یہ ایک گارا بنانے والے مزدور نے تمہارے نام بھیجی ہے, یعنی یہ دونوں چیزیں.
اور اس نے مجھے وصیت کی ہے. اس نے پھر وہ وصیت سنائی. اور جیسے بادشاہ ہارون رشید کے سامنے وہ گزرے ہوئے اس مزدور کا یہ واقعہ سنایا نا تو 3 مرتبہ زور سے بادشاہ نے کہا گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا. اور پھر رویا وہ بادشاہ رویا اور روتے روتے اس کی ہجگیاں بد گئی. اور جب وہ رونے سے فارغ ہوا اس نے مجھ سے پوچھا بتاؤ یہ گارا بنانے والا ہے کدھر؟ کون پہ کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے. کہا ہے کدھر؟ تو کہا وہ تو فوت ہو گیا. یعنی وہ مزدور تھا، گارا بناتا تھا، دیواریں چنتا تھا، ہفتے میں ایک بار کام کرتا تھا، وہ تو انتقال کر گیا. ابھی بادشاہ نے اتنا سنا نا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، یہاں تک کہ اس کا رونا بے ہوشی میں تبدیل ہو گیا. یہاں تک کہ وہ عصر کی نماز تک بے ہوش رہا بادشاہ. اور جیسے عصر کے بعد اسے ہوش آیا اس نے کہا کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی کوئی اور بھی وصیت ہو؟ تو کہا کہ میں نے جو وصیت کی تھی وہ یہی ہے. تو کہا ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہا کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی دیکھی نا، کہاں کہا جانتے ہو؟ کہا کیا؟ کہا کہ اس کی قبر کا پتہ جانتے ہو؟ کہا ہاں. کہا مجھے وہاں لے چلو. اب یہ بندہ جو آیا تھا نا وہ سوچ رہا تھا کہ کہاں مزدور، کہاں بادشاہ، اور یہ ساری چیزیں بے ہوش ہو جانا، رونا، تو اس کو اچنبے میں ڈال رہا تھا. اب قبر کی بات کی، کہا مجھے وہاں لے چلو. بادشاہ کو لے کر میں گیا. اس کی قبر پر بادشاہ کھڑا رہا، خوب رویا، خوب رویا، خوب رویا. اور رونے کے بعد اس آدمی کے ساتھ پھر جانے لگا. تو میں نے اس سے پوچھا بادشاہ ہارون رشید سے، کہا بادشاہ یہ بتا سکتے ہو کہ یہ مزدور تھا کون؟ اتنا سنانا تو کہا آنے والے مہمان یہ میرا سگا بیٹا تھا. کس کا بیٹا تھا؟ بادشاہ کا بیٹا. اس دور میں بھی بادشاہوں کے بیٹوں کو بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں تو ابھی یہ بابا نے اعلان فرمایا تھا، ماشاءاللہ میں اس دن وہیں موجود تھا. اور بابا جب اعلان کر رہے تھے نا تو حقیقت بتا رہا ہوں مجھ پر ایک کپ کپی طاری ہوئی تھی، کیونکہ یہ ہمت سب کی نہیں ہوتی. یہ ہمت کوئی سید ہی کر سکتا. آپ نے جب بینڈ باجوں پر مطلب بینڈ لگانے کے لیے اعلان کیا نا حضرت شاہ بابا کی مسجد میں، یعنی کپ کپی مجھ پر طاری ہو گئی. انہوں نے کہا میرا مرید بھی ہوگا تو بھی نکاح نہیں پڑھاؤں گا. یعنی یہ اعلان کیا. اور اس کے بعد بابا نے 12 مسجدوں کا ائمہ کو ملا کر باقاعدہ پورے آگے والوں کے ساتھ مل کر اس پر بینڈ لگائی. اور آج الحمدللہ پوری اونا مسلم سماج بابا کی اس آواز پر آج بھی لبیک کہہ رہی ہے. گنے چنے کچھ لوگ ہیں جن کو یہ ہضم نہیں ہوا، انہوں نے ویرودھ بھی کیا، لیکن ان کا کچھ چلا والا نہیں. اب جو کرے گا وہ بھگتے گا. لیکن ابھی ایک شک اور باہر نکل دی انہوں نے. میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے کوشش کرنا، اس کو روکیے ورنہ یہ چیز گھر کر جائے گی. پھر ابھی ایک جگہ پہ شادی تھی، اس نے رتی جوگا کے موقع پر قوالی رکھ دی اور اس نے یہ باور کرانا چاہا کہ آپ ناچنے نہیں دو گے تو ہم ڈھول تماشے لے کر قوالوں کو بلائیں گے. اللہ کے لیے اگر میری بات ان تک پہنچ جائیں تو بجا ہوگا، ورنہ آپ تو جانتے ہوں گے کس نے کیا ہے. وہ ان سے کہنا، میری بات اچ کہنا، نام لے کے بھی کہنا کہ اللہ کے لیے سدھر جاؤ ورنہ کہیں تمہاری وجہ سے یہ سماج پر کہیں عذاب نہ آ جائے. اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے ذلیل لوگ ہو رہے ہیں. اس سے بڑھ کر عذاب اور کیا چاہتے ہو آپ؟ کیا اللہ پھر کسی اونا کو دھلکوٹیا بنائے اس کے انتظار میں ہو؟ اللہ کے لیے دوسرے لوگ سدھرتے ہیں ان کو تو سدھرنے دو. تم کسی کی پشت پناہی میں اگر یہ گناہ کر رہے ہو، اللہ سب کا حساب لینے والا ہے. اللہ کسی کو بخشے گا نہیں. اس لیے سدھرنے کی ضرورت ہے. اور جو ایسا کرے نا، غیرت مند بن جاؤ نا، اس کے گھر پہ جاؤ بھی نہیں اور اس کا اتنا بڑا بائیکاٹ کرو کہ اس کی نانی جو مر گئی ہو نا وہ بھی اسے یاد آ جائے. ایسا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم لوگ تو چوراہے پہ بیٹھ کے خالی بس 2-3 پھاکے سے مزل، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، ہو گیا، بس ختم، بات ختم. اس کو غیرت نہیں کہتے. غیرت یہ ہوتی ہے کہ اگر گناہ کیا اللہ کے لیے اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کی نانی ماں اس کو یاد آ جائے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. بادشاہ نے کہا یہ میرا بیٹا تھا جس کو تم مزدور کہہ رہا. کہا تمہارا بیٹا؟ کہا ہاں. کہا کہ ہوا کیا؟
اب سنیے، جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ جملے لگتے تلخ ہے لیکن حقیقت بتا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ میرا بیٹا تھا، کہا کرتا کیا تھا؟ کہا کوئی محفل ایسی نہیں تھی جو ناچ گانے کی ہو اور میرا بیٹا اس میں پہلے نمبر پر نہ ہو۔ میرا بیٹا رقص و سرور کی محفل میں جاتا تھا، بہت موج کرتا تھا۔ کس کا؟ ہارون رشید کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا۔ کہا اتنا مست رہتا تھا۔ کہا پھر؟ کہا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ رقص و سرور کی محفل میں تھا، جہاں وہ محفل تھی نا وہاں مدرسہ تھا۔ وہاں کیا تھا؟ مدرسہ تھا۔ اور اندر سے کسی بچے نے یہ آیت پڑھی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ۔ کیا مومنوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے، اللہ کی یاد میں جھک جائیں؟ بس میرے بیٹے نے یہ سنا اور اس کے بعد اللہ کے خوف سے ایسے لرزتا گیا، آنکھوں سے آنسو کی جڑیاں رواں ہو گئی اور پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے محل کو چھوڑا۔ آج تک اس کی خبر نہ ملی تھی، یہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد آج تو نے مجھے اس کی قبر تک پہنچایا ہے۔ اب سمجھ رہے میری بات؟ یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ غوث پاک نے اپنی زندگی میں بھی کیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا آج تقریر نہیں کروں گا، حالانکہ سالوں سے تقریر کر رہے تھے، آج منبر پر بیٹھے ہوئے کہا تقریر نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا؟ کہا جو 1000 درہم دے گا نا تو تقریر کروں گا۔ ایک تقریر کا کبھی کچھ نہیں لیا زندگی میں، ایک تقریر کے وقت کہتے ہیں 1000 روپیہ دوں تو تقریر کروں گا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، سدھارنا تھا نا، لوگوں کو بتانا تھا۔ تب مرید اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ کیا نہیں دے سکتے تھے؟ ہماری اور آپ کی طرح تھوڑی تھے کہ خالی بریانی کے وقت حاضر رہتے اور جب گلا کٹانے کی بات آوے تھے کہ پیر صاحب تمہیں 1 لاکھ، وہ لوگ نہیں تھے، کھڑے ہو گئے سب، اور جس کے جیب میں جو کچھ تھا نا اسے پیش کرنے لگے، کہا حضور قبول کر لیں، کہا حضور قبول کر لیں۔ اس میں سے ایک بندے کے ہاتھ سے 1000 لیے اور پھر فرمایا سب بیٹھ جاؤ، سب کو بٹھا دیا، اور اس کے بعد جو قریب میں جو بندہ بیٹھا تھا نا خادم، اس سے کہا یہ 1000 لے، کہا پھر؟ کہا قبرستان چلا جا، منبر پر بیٹھے ہیں ابھی، وہیں سے کہا قبرستان چلا جا، وہاں تجھے ایک گانے بجانے والا ملے گا، اس سے جا کے یہ 1000 روپیہ دینا اور کہنا کہا تجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بلایا۔ وہ بندہ گیا 1000 روپیہ لے کے، وہ بندہ بیچارہ کچھ اشعار مردوں کو سنا رہا تھا، کیونکہ کوئی سننے والا تو تھا نہیں، تو وہی مردوں کو سنا رہا تھا، وہیں پہنچ گیا وہ، اور غوث پاک کے خادم نے جا کر سلام کلام کیا اور کہا یہ حضور غوث پاک نے 1000 روپیہ بھیجے۔ اس نے کہا غوث پاک نے کہا ہاں، اور تجھے وہاں بلایا بھی ہے۔ اب اس کے بعد وہ آیا اور حضور غوث پاک نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور پہلے بہت اچھا گاتا تھا، لوگ اتنا پیسہ بھی دیتے تھے، لیکن اب عمر کم ہو گئی نا، آواز میں خراش آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ فن میں جو کمال تھا نا وہ ڈھپ ہو گیا۔ کہاں اب کوئی نہیں سنتا، اس لیے کمائی نہیں ہوتی، اس لیے سوچا چلو کوئی نہیں سنتا تو مردوں کو قبرستان میں جا کر سناتا ہوں۔ تو کہا سن تیرا جو یہ معاملہ تھا نا یہ ایک زمانے سے میری نگاہوں کے سامنے گردش کر رہا تھا، لیکن میں تجھے مہلت دے رہا تھا کہ تو کہاں تک جاتا، ڈھیل کہاں تک جاتا؟ اب تجھے احساس ہو گیا نا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جب تو قبرستان میں جا چکا تھا نا تو عبد القادر جیلانی جانتا تھا کہ تو وہاں پہنچ چکا۔ سن جس کی کوئی نہیں سنتا نا اس کی شیخ عبد القادر جیلانی سنتا ہے۔ میں نے 1000 دیے نا تجھے، کہا ہاں، یہاں تک بلانے کے لیے یہ 1000، اور اس کے بعد فرمایا اب یہ چھوڑ، اب جو بھی کہنا ہے نا وہ میں جو کہتا ہوں نا وہ کر۔ اور اس کے بعد اس نے وہیں جو گانا بجانا اس کو توڑ دیا وہیں، اور توڑتے ہوئے اس نے سچی توبہ کی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں۔ اب جو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے نا تو حضور غوث پاک اتنے رحم دل تھے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے گھر پہ ایسے کپڑوں کی طرح ولایتیں ٹنگی رہتی تھے، جب چاہوں جس سے چاہوں اسے پہنا دیتا ہوں، یعنی یہ ولی بنا کر ہی چھوڑتے تھے۔ میں کہتا ہوں کیا 11ویں شریف میں کوئی توبہ کر لے تو کیا غوث پاک نمازی نہیں بنا سکتے؟ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو کیا داڑھی نہیں رکھوا سکتے؟ اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو کیا ماں باپ کا فرما بردار نہیں بنا سکتے؟ یعنی یہ غوث پاک ہمیں مہلت دے رہے ہیں، اس کو غنیمت جانو، وہ مہلت پوری ہونے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ دربار قادریہ سے تمہیں انعامات سے بھی سرفراز کر دیا کرو۔ توبہ کرو۔
کرو اور بڑھو. یہی غوث پاک کا مشن ہے. اپنے بڑی تعداد میں کتنے بیٹے معلوم؟ 49 اولادیں ہوئی اب کی. 49 اولادیں اور اس میں 29 کے قریب بیٹے ہیں. اپنے چند بیٹوں کو اپنے یہاں سلایا, اس کے سارے بیٹوں کو باہر بھیجا. کیوں؟ تاکہ امت میرے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرے. آپ کو بھی عرض کرتا ہوں, آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں سے سینکڑوں لوگوں کے پیر طریقت حضور شفیع باپو سرکار ہے. آپ کو آج دعوت دیتا ہوں, آپ جانا بابا کے پاس اور جو بھی خفیہ اپنے زندگی بھر کے گناہ ہیں اس سے پھر توبہ کر کے آنا. کہ بابا آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اور جب ان سے وعدہ کرو گے نا تو صرف ان سے وعدہ نہیں ہوتا بلکہ ڈائریکٹ غوث پاک کی پشت پناہی ہوتی ہے. پھر اگر شیطان ورگلا دینا کہ یہ گناہ کرنے جا, تو ان کے ذریعے سے ڈائریکٹ سلسلہ قادریہ کا فیضان برستا ہے اور باقاعدہ تمہیں گناہوں سے روک دیا جاتا ہے. یعنی پھر کرنے نہیں دیا جاتا. یہ ان کے ہاتھوں کی برکتیں ہوتی ہے. لیکن جائیں تو صحیح, کوشش تو کریں. مجھے کل یا پرسوں ایک میرے دوست نے بتایا کہ ایک بندہ مجلس میں آتا ہے, اس نے یہ نیت کی ہے کہ وہ انشاءاللہ داڑھی رکھے گا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان شہزادوں کی حاضری کی بدولت میں ان کے دادا کا خطبہ پڑھ رہا ہوں نا, تو ایک بندے کے دل میں اتنا تو آیا کہ وہ داڑھی رکھے گا. اب میں ان تمام دوست احباب سے نہیں کہہ سکتا جو شارٹ کٹ داڑھی رکھتے ہیں, خسخسی جس کو کہتے ہیں, ان سے عرض گزار ہوں. میں کوئی طنز نہیں کرتا. اب جو خسخسی داڑھی رکھتا ہے کوئی یہاں سے کٹا دا پھر اتنی رکھ لے, یا تو پوری مطلب شارٹ کٹ کر دیتا, یہ مت کیجئے. باقاعدہ ایسے ایک مشت اتنی داڑھی, یہ واجب ہے, اس کو یاد رکھیے گا. سنت ہم سمجھ رہے ہیں لیکن اس کا حکم اتنی تاکید سے آیا کہ یہ واجب کے درجے میں. اب اس کو رکھیے, اور یہ اگر رکھ لو گے نا تو آپ یقین رکھیے کہ یہ نشانی ہے. بولو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ سے نہیں, زور سے بولو یہ کیا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں مارے نہیں جاتے. اس لیے یہاں بھی مار سے بچ جاؤ گے, وہاں بھی بچ جاؤ گے. یہ رسول اللہ کے بیٹوں کے پاس جانا, اب ان کے مرید ہو نہ ہو, یہ ہر مہینے 70ویں مناتے ہیں. آتے نا یہاں, اسی 70ویں میں ہی کر لو کہ ہر مہینے 5-5 6-6 نوجوانوں کو لاؤ بابا کے پاس, امام صاحب کے پاس لاؤ, دونوں کو بٹھاؤ اور باقاعدہ 70ویں میں اعلان کرو کہ آج اتنے نوجوانوں نے توبہ کر لی. اللہ کی عزت کی قسم ان کی توباؤں کا اعلان ہوگا نا تو اللہ توبہ کے اعلان کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا. ابھی میں نے سنا ہے نا, حدیث پاک میں حضور نے یہ کہا کہ اس عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ 70 لوگ بخشے جا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر رحیم نگر کے جوانوں تم توبہ کرو گے نا, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ کوشش. میں یہ نہیں کہتا کہ میری تقریر میں کرو, میں نہیں کہتا کہ یہ 11ویں میچ کرو. میں تو کہتا ہوں اب بھی موقع ملے تو اب بھی کر لینا چاہیے. اگر کسی کے سامنے نہیں جا سکتے تو کم از کم دل میں ہی توبہ کر لیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ پیر صاحب کے پاس جائیں گے تو ہوگا, لیکن یہ تو میں نے آپ کے ذوق کے لیے کہا کہ ان کے ذریعے سے غوث پاک کا فیضان ملنے لگے گا, آپ کو گناہوں سے اور بچا لیا جائے گا. اس لیے میں نے ذکر کیا, کوشش کرنا, سچے دل سے توبہ کرنا. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, وہ سب کو بخش دے. ایک اٹل فیصلہ اس کا بتا دوں, شرک کو معاف نہیں کرے گا, بس. اب سمجھ گئے میری بات. دوسرا فیصلہ اس کی غیرت کا یہ ہے کہ وہ گستاخی بے ادبی کو معاف نہیں کرتا. یعنی اللہ اپنے محبوب کے گستاخوں کو معاف نہیں کرتا. بس یہ 2 آپشن یاد رکھیے. زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا اور کبھی اللہ کے محبوب سے لے کر آخری امت تک جو محبوبین ہیں ان کی کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا. یہ 2 گناہوں سے بچو اور اس کے بعد وہ جو چاہے گناہ معاف کر سکتا ہے. لیکن توبہ کر لو گے نا تو اس کا انعام اللہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں عطا فرمائے گا. وہ اتنا بڑا معاف کرنے والا. اب اس سے بڑی تو اور باتیں تو میں اور کیا کر سکتا ہوں. اللہ کے لیے میری یہ گفتگو ہے نا, میں خود اپنے لیے بھی کرتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ برکاتی ہم لوگوں کو ہی کہتا ہے, نہیں, یہ میں خود اپنے لیے بھی کرتا ہوں کہ کہیں تقریر کرتے کرتے کوئی بات میرے دل پہ لگ جائے اور اللہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہم سب اس میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص آج کی اس نشست میں جو بھی باتیں بیان ہوئی, اللہ ہم سب کو مل کر صحیح معنوں میں سچی توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مرشدان اعظام کے ہاتھوں پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کے فیوز و برکات سے اس توبہ پر استقامت عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.